اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اپنے چینل تجوید سیکھیں ود فاطمہ پر آپ سب کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ آپ سب سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ ہمارا جو ٹاپک ہے آج کا وہ ہے رموز اوقاف۔ وقف کا کیا معنی ہے؟ جواب: وقف کا معنی ہے ٹھہرنا۔ وقف کی جمع اوقاف۔ رموز جو ہے وہ اشارے کو یا پھر علامت کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ وقف کی تعریف: کلمہ کے آخری حروف کو ساکن کرتے ہوئے سانس لے کر ٹھہرنا، مثلاً نستعین سے نستعین، یعنی سانس اور آواز دونوں بند کر دیں اور کلمہ کے آخری حرف کو ساکن پڑھیں۔ سوال: رموز اوقاف کا کیا مطلب ہے؟ جواب: وقف کی علامت کو رموز اوقاف کہتے ہیں۔ رموز اوقاف کیا ہیں؟ رموز اوقاف یہ ہیں: علامات وقف۔ آیت کا آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ سرکل سا ہے۔ وقف لازم جو ہے یہ میم آئے گا، وقف مطلق جو ہے وہ طاء لکھا ہوا آئے گا، اور اسی طرح وقف جائز جیم، اور اسی طرح وقف مجوز زا۔ ان علامات پر وقف کر دیں۔ اعادہ کسے کہتے ہیں؟ پیچھے سے لوٹا کر پڑھنے کو اعادہ کہتے ہیں۔ اعادہ کب کیا جاتا ہے؟ اوپر ذکر کی گئی علامتوں پر ٹھہریں تو اعادہ نہ کریں۔ اگر کوئی علامت نہ ہو یا لا ہو تو اعادہ کرنا چاہیے۔ وقف کرتے وقت آخری حروف کو کیسے پڑھیں؟ حروف مدہ یا ساکن حروف میں کوئی تبدیلی نہیں آئے گی۔ وصل کی حالت ذالک، زبر والا حرف بھی ساکن ہو جائے گا، ذالک۔ یومی سے یوم، نعبد سے نعبد، مختوم مختوم، قرآن قرآن، رسولہ رسولہ، یرہ یرہ، مسفرۃ مسفرہ، ابوابا ابوابا، یسعی یسعی، یحیی یحیی، رفعنا رفعنا، ربک الاعلی ربک الاعلی، یظن یظن، مسمی مسمی، معدودات معدودات۔ جیسے آپ نے دیکھا پہلے والے میں زبر والا حرف بھی ساکن ہو جائے گا، اسی طرح زیر والا حرف بھی ساکن ہو جائے گا، پیش والا حرف بھی ساکن ہو جائے گا، دو زیر والا حرف بھی ساکن ہو جائے گا، دو پیش والا حرف بھی ساکن ہو جائے گا، کھڑی زیر والا حرف بھی ساکن ہو جائے گا، الٹا پیش والا حرف بھی ساکن ہو جائے گا۔ گول تا وقف میں ہا ساکن سے بدل جاتی ہے، چاہے اس پر زبر زیر پیش یا دو زبر دو زیر یا دو پیش ہوں۔ دو زبر وقف میں ایک زبر اور بعد میں ایک الف پڑھا جائے گا۔ کھڑی زبر ویسی ہی پڑھی جائے گی، کھڑی زیر اگر یا کے نیچے ہو تو ویسی ہی پڑھی جائے گی۔ الف سے پہلے زبر ہو تو وقف میں ویسی ہی پڑھی جائے گی۔ بغیر حرکت کے یا سے پہلے زبر ہو وقف میں کھڑی زبر کے برابر لمبا کر کے پڑھیں گے۔ مشدد حرف کو ساکن کر کے دو حرفوں کے برابر دیر لگائیں۔ جیسے لفظ پر وقف میں کھڑی زبر پڑھیں گے، لمبی تا کو وقف میں تا ساکن پڑھتے ہیں۔ علامات الوقف۔ اب آپ دیکھ سکتے ہیں یہ گول سی جو علامت ہے یہ وقف تام یعنی ختم آیت کی علامت ہے، جو در حقیقت گول تا ہے جسے دائرے کی شکل میں ظاہر کیا گیا ہے۔ یہاں ٹھہرنا چاہیے لیکن اولیٰ اور غیر اولیٰ کی ترجیح کا خیال رکھیں، یعنی ایسی جگہ پر وقف کریں جہاں علامت قوی ہو، جیسے میم اور طاء۔ اگر لا ہو تو ٹھہرنے یا نہ ٹھہرنے کا اختیار ہے۔ اب میم کو آپ دیکھیں
اگر یہ والی علامت آئے قرآن میں تو وقف لازم کی علامت ہے، یہاں ٹھہرنا ضروری ہے، اور اگر ٹھہرا نہ جائے تو معنی میں فرق پڑ جاتا ہے، جس سے بعض مواقع پر کفر لازم آتا ہے۔ استغفر اللہ۔ تو وقف مطلق کی علامت ہے، یہاں ٹھہرنا بہتر ہے۔ جیم، وقف جائز کی علامت ہے، یہاں نہ ٹھہرنا بہتر ہے، یہاں ٹھہرنا بہتر ہے اور نہ ٹھہرنا بھی جائز ہے، یعنی دونوں کر سکتے ہیں۔ زا، وقف مجوز کی علامت ہے، یہاں نہ ٹھہرنا بہتر ہے۔ صاد، یہاں وقف کرنے کی رخصت ہے، البتہ ملا کر بھی پڑھا جا سکتا ہے۔ قاف، قیل علیہ الوقف کا مخفف ہے، یہاں نہ ٹھہرنا بہتر ہے۔ صلی، الوصل اولی کا مخفف ہے، یہاں ملا کر پڑھنا بہتر ہے۔ صل، یہ قد یوصل کا مخفف ہے، یہاں وقف کرنا بہتر ہے۔ قف، یہ وقف بہتر کی علامت ہے، یہاں ٹھہر کر آگے پڑھنا چاہیے۔ سین یا سکتہ، علامات سکتہ ہے، یہاں اس طرح ٹھہرا جائے کہ سانس ٹوٹنے نہ پائے، یعنی بغیر سانس لیے ذرا سا ٹھہریں۔ وقفہ، سکتہ کو ذرا طول دیا جائے اور سکتہ کی نسبت زیادہ ٹھہرے لیکن سانس نہ ٹوٹے۔ لا، یہ علامت کہیں دائرۂ آیت کے اوپر آتی ہے اور کہیں متن میں۔ متن کے اندر ہو تو ہرگز نہیں ٹھہرنا چاہیے، اگر دائرۂ آیت کے اوپر ہو تو اس میں اختلاف ہے، بعض کے نزدیک ٹھہرنا چاہیے اور بعض کے نزدیک نہیں ٹھہرنا چاہیے، لیکن ٹھہرنے اور نہ ٹھہرنے سے مطلب میں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ کاف، کذالک کی علامت ہے، یعنی جو علامت پہلے آئی وہی یہاں سمجھی جائے۔ امید کرتی ہوں آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی، تو آپ ان رموز اوقاف کا اور علامات الوقف ان چیزوں کا بہت خیال رکھیں، کیونکہ ان سے بھی آیت کے معنی وغیرہ جو ہیں وہ چینج ہو سکتے ہیں، لفظوں کے معنی چینج ہو سکتے ہیں، تو ان چیزوں کا خیال رکھیں اور ہماری ویڈیو کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور دوستوں کے